السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی. باب ما جاء في اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوله عز وجل محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار وقوله من بعد اسمه احمد. باب ما جاء جو بھی وارد ہوا ہے فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے سلسلے میں، وقولہ عز وجل اور اللہ سبحانہ تعالی کے قول کے بارے میں، محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، وقولہ اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، من بعد اسمہ احمد سورۃ صف میں آتا ہے کہ میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے. حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثني معن عن مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ. ابراہیم بن المنذر بن عبداللہ الاسدی بیان کرتے ہیں امام بخاری کو، اور پھر حدیث آگے چلتی ہے. حدیث کے راوی ہیں محمد بن جبیر جو صحابی جبیر بن مطعم سے آگے روایت آتی ہے رضی اللہ عنہ سے. قال جبیر بن مطعم نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لی خمسۃ اسماء میرے 5 نام ہیں. کتنے؟ 5 جو آپ نے خود اپنے بتائے ہیں. کون کون سے؟ انا محمد میں محمد ہوں، و احمد اور میرا نام احمد ہے، و انا الماحی میرا نام یہ صفت ماحی بھی ہے، یمحو اللہ بی الکفر جس کے ذریعے اللہ تعالی کفر کو مٹائے گا، وَأَنَا الْحَاشِرُ اور میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي کہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے میرے پیچھے، وَأَنَا الْعَاقِبُ اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبیین کہ میرے بعد کوئی اور نہیں آئے گا، سب سے بعد میں آنے والا ہوں. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہیں اور 99 نیمز کی بات آتی ہے، اسی طرح لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 99 نیمز بنانے کی کوشش کی، جن میں سے اکثریت کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں، وہ انہوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں اپنے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ افعال اور کچھ صفات کو سامنے رکھ کر کچھ نام دیے. کچھ نام تو عام ہیں اگرچہ لوگوں نے خود ہی بنائے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جن میں حد درجہ غلو پایا جاتا ہے اور ان میں شرک کی بو آتی ہے. ایسے ناموں کو پڑھنا اور ان کو لکھنا یا ان کا ورد کرنا یا ان کا ذکر کرنا یہ نہایت ناپسندیدہ ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ کتاب ہے ایک دلائل الخیرات، شاید آپ نے بھی نام سنا ہو. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام ہیں جیسے غوث، فریاد رس، غیاث، مقیل العثرات، صفوح عن الزلات، خازن علم اللہ اللہ کے علم کے خزانے رکھنے والا، اور پھر الحجاب العظم، السر الجامع، قطب الجلالہ اور اسی قسم کے بہت سے نام. تو ان ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے بس وہی نام کافی ہیں جو آپ نے ہمیں خود بتا دیے ہیں، جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جن کا ذکر اس حدیث میں ہے. پہلے جو قرآن مجید کی طباعت ہوتی تھی اس میں مصحف کے کھلتے ہی جلد والا صفحہ اور اس کے سامنے والا صفحہ اللہ کے ناموں کا ہوتا تھا، اور بالکل آخری صفحہ جو ہوتا تھا جلد والا اور اس کے سامنے والا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا ہوتا تھا. تو یہ الحمدللہ سعودی عرب کے ایک مفتی ہیں بن باز، ان کی کوششوں اور ان کی توجہ دلانے سے اس سلسلے کو ختم کیا گیا، اور اب سعودی عرب میں کوئی ایسا قرآن مجید نہیں چھپتا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ من گڑت نام
قرآن مجید کے ساتھ ڈالے گئے ہوں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مساجد میں، حتیٰ کہ ترکی دور میں مسجد نبوی کی جو تزئین و آرائش ہوئی، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خود ساختہ نام لکھے گئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اتنا ہی دین کافی ہے جو ہمیں وہاں سے مل گیا، اس کا بھی حق ادا کر دیں تو بڑی بات ہے۔ کہاں یہ کہ اپنے پاس سے چیزیں گھڑ گھڑ کے اس میں شامل کریں، تو ان کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ان کا معنی بھی بتایا گیا ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر دلالت کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے رؤوف، وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، رؤوف رحیم سورۃ توبہ میں، شاہد انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو مبشر بھی آپ کا نام قرآن میں ہے، نذیر بھی ہے، مبین بھی ہے، داعی الی اللہ بھی ہے، سراج منیرہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور رحمت للعالمین، تو اسی طرح مزمل، مدثر، اور حدیث میں آتا ہے کہ انا المتوکل، آپ کو متوکل بھی کہا گیا، مختار، مصطفیٰ، شفیع، صادق، مصدوق، یہ کچھ نام ہیں جو آپ کے کتابوں میں ملتے ہیں اور کچھ قرآن مجید میں بھی جن کا ذکر ہوا ہے۔ لیکن وہ نام جو خود سے بنا لیے گئے ہیں ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک نام المقفی بھی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے کئی نام بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، احمد ہوں اور المقفی ہوں۔ مقفی کا معنی آخر زمانے میں آنے والا، یعنی سارے نبیوں کے بعد میں آنے والا، اور الحاشر ہوں اور نبی التوبہ۔ آپ کا ایک نام کیا ہے؟ نبی التوبہ، اور نبی الرحمہ ہوں۔ اسی طرح آپ کا ایک نام نبی الملحمہ بھی ہے۔ یہ سارے نام جو ہیں یہ تعارف حبیب کتاب جو الہدیٰ نے چھاپی ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ حدثنا علی بن عبد اللہ، ہم سے علی بن عبداللہ ابن المدینی نے روایت کیا ہے، امام بخاری کے استاد ہیں۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تعجبون، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا، کیا تمہیں حیرانی نہیں ہوتی، کیف یصرف اللہ، کس طرح پھیر دیتا ہے اللہ، انی، مجھ سے، شتم قریش، قریش کی گالیوں کو، ولعنہم، اور ان کے لعن طعن کو، یشتمون مذمما، وہ گالیاں دیتے ہیں مذمم کو، یعنی مذمم کہتے ہیں، ویلعنون مذمما، اور لعنت کرتے ہیں مذمم پر، وانا محمد، اور میں تو مذمم ہوں ہی نہیں، میرا نام تو مذمم نہیں ہے، میں تو محمد ہوں، اس لیے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی کہی ہوئی باتیں انہی پہ پلٹ رہی ہیں، وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں یا ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس سے انہیں کچھ فائدہ نہیں اور میرا کچھ نقصان نہیں۔ اب دیکھیے کہ کسی نیگیٹو کو پازیٹو میں بدلنا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے کہ بڑی بڑی باتیں سن کر، گالیاں سن کر بھی جو آپ کی طرف اشارہ ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنے سکون کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ پھیر دیتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں نہیں بات کر رہے، یہ تو کوئی مذمم ہے جس کو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ غصے میں آ کر نفرت سے آپ کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ پر غصے میں آ کر آپ کا نام بگاڑے تو اس پہ آپ نہ بگڑے، کیونکہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ تو پتہ نہیں کس کا نام لے رہا ہے جو آپ کا نام ہی نہیں ہے۔ باب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا۔ حدثنا محمد بن سنان حدثنا سلیم حدثنا سعید بن میناء عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کرجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع لبنة۔
امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن سنان الباہلی نے روایت کیا، ان کو العوقی بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ، قال کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی میری مثال، ومثل الانبیاء اور باقی تمام انبیاء کی مثال، کرجل اس شخص کی طرح ہے، بنا دارن جس نے ایک گھر بنایا، ایک عمارت بنائی، فاکملها پھر اس کو مکمل کیا، فاحسنها تو اسے خوبصورت بنایا، اچھی طرح بنایا، الا موضع لبنۃ سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے، یعنی پوری عمارت پورا محل جو ہے انتہائی حسین ہے، پرفیکٹ ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ لگانے کی جگہ خالی ہے۔ فجعل الناس يدخلونها تو لوگ اس میں جانا شروع ہو گئے، ويتعجبون اور وہ تعجب کرتے ہیں وہاں جا کر، ويقولون اور وہ کہتے ہیں، لولا موضع لبنۃ کیوں نہیں ایک اینٹ کی جگہ یعنی بھر دی گئی، اس اینٹ کی جگہ بھی خالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا، پھر کوئی عیب و ڈیفیکٹ نہ ہوتا اس محل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دراصل وہ آخری اینٹ میں ہوں جو اس انبیاء کی عمارت کو مکمل کرنے والا ہوں۔ حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ بن سعید بن جمیل الثقفی جو آزاد کردہ غلام تھے، ابو رجاء ان کی کنیت ہے، انہوں نے بیان کیا، ان عبداللہ ابن دینار ان ابی صالح ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثلی بے شک میری مثال، ومثل الانبیاء اور انبیاء کی مثال، من قبلی جو مجھ سے پہلے گزرے، کمثل رجل ایک شخص کی مثال کی طرح ہے، بنا بیتن جس نے ایک گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ اور اسے بہت خوبصورت بنایا، بہت حسین و جمیل بنایا، الا موضع لبنۃ مگر ایک اینٹ کی جگہ، من زاویۃ ایک کونے میں وہ خالی چھوڑ دی، فجعل الناس یطوفون به تو لوگ اس کے ارد گرد گھومتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا لوگ جب کسی میوزیم میں جاتے ہیں یا کسی خوبصورت عمارت یا جو پرانی عمارتیں ہوتی ہیں آثار قدیمہ کی، تو وہ گھوم گھوم کے ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، اس کا پینٹ دیکھتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی کیلی گرافی ہے یا کوئی اور ہے اس کا آرکیٹیکچر ہے، ان سے سب چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له اور اس پر حیران ہوتے ہیں، ویقولون اور کہتے ہیں، ہلا کیوں نہ وضعت هذه اللبنۃ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یہ کیوں نہیں لگائی گئی، قال تو آپ نے فرمایا، انا اللبنۃ میں ہی وہ اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین اور میں خاتم النبیین ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، آپ آخری نبی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے تو کوئی شک والی بات ہی نہیں رہ جاتی کہ آپ نے مثال سے بھی بات سمجھا دی کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، تب جا کر نبوت کا پورا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ کے بعد تو کسی اور کو نبی بن کر آنا ہی نہیں، آپ کی کتاب بھی محفوظ کر دی گئی، آپ کی سیرت بھی، دین کو مکمل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اب اس پیغام کو لیں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ پہلے انبیاء آیا کرتے تھے، لیکن ان انبیاء کا پیغام جو تھا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا، محفوظ نہیں رہتا تھا، لوگ اس میں طرح طرح کی کمی بیشی کر دیتے تھے، ان کی سیرت بھی محفوظ نہیں رہتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے دور میں بھیجا کہ جب وہ سارے اسباب اور وسائل مہیا ہو گئے انسانی طور پر، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ اس کے بعد اب نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، کیونکہ نبی آتے ہیں یا تو کسی پچھلی شریعت کی تکمیل کے لیے یا کوئی نئی بات بتانے کے لیے، وہ سب کچھ ہو چکا، اب جو کچھ آپ لائیں وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، آپ کے بعد کسی اور نبی کو آنے کی ضرورت نہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن کار نبوت جو ہے، انبیاء جو کام کیا کرتے تھے وہ امت کو دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم بہترین امت ہو جسے ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا، رہتی دنیا تک کے لیے اب تمہیں یہ پیغام دوسروں کو پہنچانا ہے. اور پھر اس میں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اور آگے تفصیلات اس کی آتی ہیں جس کا اس وقت نہیں. اس کے علاوہ بھی خاتم النبیین ہونے پر اور احادیث ہمیں ملتی ہیں. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی گارے میں ہی لتڑے ہوئے تھے، یعنی ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے ہی اللہ نے میرا خاتم النبیین ہونا لکھ دیا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ تقدیر تو بہت پہلے ہی لکھی جا چکی تھی کہ دنیا میں آئندہ کیا ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی نبوت کے فتنے کے بارے میں خود بھی لوگوں کو خبردار کیا. اصل بات یہ ہے کہ کسی عام انسان کی بات اور کسی نبی کی بات، اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جب لوگ اپنی بات کو ہلکا سمجھتے ہیں تو کسی اور کی اتھارٹی پر بات کرتے ہیں، کسی اور کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، اور جو جتنا ہی بڑا اور جتنا ہی ٹرسٹ وردی ہو اس کے ریفرنس سے اگر بات کرے تو لوگ آسانی سے سن لیتے ہیں. اور پھر ویسے بھی نبوت ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو کوئی انسان خود سے حاصل نہیں کر سکتا، کسبی نہیں ہوتی، اپنی کوشش سے انسان نہیں حاصل کر سکتا. تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے آئے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں وقتاً فوقتاً کچھ لوگوں کو جنون لاحق ہوا اور انہوں نے نبوت کے دعوے کرنے شروع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبردار بھی کیا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان قریب میری امت میں 30 کذاب ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 27 آدمی انتہائی جھوٹے اور دجال ہوں گے، ان میں 4 عورتیں بھی ہوں گی. سجاح کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، جس خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یاد رکھنا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اسی طرح آپ کے بعد کوئی اور امت بھی نہیں ہوگی. ہم سے پہلے کی امتیں تھی نا پچھلے انبیاء کی، کچھ بڑی تھی کچھ چھوٹی تھی، جیسے بنی اسرائیل ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری اور ان کے آگے لوگ تھے، اور اس سے پہلے بھی قوم نوح و قوم عاد اور سمود اور یہ سب. لیکن یعنی ان کے جو مسلمان لوگ تھے، ساری قوم نہیں، ان کی امت مراد ہے. قیامت کے دن کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک شخص ہوگا، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ چند ایک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ دور دور تک پھیلی گئی، افق پر جیسے چھائی ہوئی ہو. ابو قتیلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یاد رکھیے آخری باتیں یہ کہ اس کے بعد آپ نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں کی، حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی امت ہوگی، کیونکہ اگر کوئی اور نبی آتا تو پھر ایک نئی امت بھی آنی چاہیے نا، کیونکہ پھر وہ اس امت سے الگ امت ہوگی، وہ کچھ اور ہوں گے. سو اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اپنے معاملات کے مسئولوں یعنی امیروں کی اطاعت کرو، یعنی جس کے ذمے تمہارا کام لگایا گیا اس کی بات مانو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب آپ دیکھیے کہ اگر نعوذ باللہ یہ مان بھی لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے، تو پھر اس کے ماننے والے کیا ہوں گے؟ ایک اور امت ہوں گے، اور باقی سب کیا قرار پائیں گے؟ پھر ہم سب کیا ہوں گے؟ ہم تو مسلمان نہیں ہوں گے پھر، کیونکہ ہم تو اس کو نہیں مانیں گے. تو اس طرح یہ بات عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے، نقلی سے مراد جعلی نہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں، نقل در نقل، یعنی کہ جو احادیث صحیحہ سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کی باتوں میں آنا چاہیے، کیونکہ ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں. جن کی وجہ سے لوگوں کی توبہ قبول ہوئی. توبہ کا کانسیپٹ آپ نے دیا تھا. عیسائیت میں تو یہ ہے کہ کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کراس کو نہیں مانتا. باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان. حدثنا عبد اللہ بن یوسف حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا. ہم سے عبداللہ بن یوسف الکلائی نے بیان کیا،
امام بخاری کے استاد حدیث کی راویہ ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توفی فوت ہوئے وہو ابن 63 جبکہ آپ 63 سال کی عمر کے تھے. 63 ایئرز میں آپ فوت ہوئے. وقال ابن شہاب اور ابن شہاب کہتے ہیں وَأَخْبَرَنِي سعید ابن المسیب مثلہ اور سعید ابن مسیب نے بھی اسی کی مانند مجھ سے کہا. یعنی یہ ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وفات کے وقت 63 سال تھی. 63 ایئرز. کیونکہ یہ سارا کتاب الانبیاء کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں آ رہا ہے، اس لیے یہ سب باتیں بیان ہو رہی ہیں. باب کنیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کا بیان. کنیت وہ ہوتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ابو عبداللہ یا ابو محمد یا سے بھی کرتے ہیں ام ایمن یا فلان. تو کنیت کیا ہوتی ہے؟ کنیت ہوتی ہے وہ نام جس کے ذریعے انسان اپنی شخصیت یا اصل نام یا آئیڈینٹی کو چھپا جاتا ہے. یعنی آپ کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن جب آپ کو کنیت اختیار کر لیتے ہیں تو گویا آپ کی اصل کا نہیں پتہ چلتا. یعنی جو انسان کی شخصیت پر بہت صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ دلالت نہ کرے. نام سے تو آپ فوراً ہی پن پوائنٹ کر لیتے ہیں کہ فلاں کی بات ہو رہی، لیکن جب آپ کسی کی کنیت بیان کرتے ہیں تو پھر وہ کنیت کئی لوگوں کی آپس میں ملتی جلتی بھی ہوتی ہے، اور اس سے انسان اپنے آپ کو ایک طرح سے ہائڈ کر لیتا ہے. مکنون ہوتا ہے نا، چھپا ہوا، اسی سے یہ کنیت کا لفظ ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال، ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا. حفص بن عمر بن حارث بن سخبرہ الحودی، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے. فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا یا ابا القاسم، اے ابو القاسم. فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہوئے. فقال، تو فرمایا سمو بسمی ولا تکتنوا بکنیتی، نام رکھو میرے نام پر، یعنی تم محمد نام رکھ سکتے ہو. ولا تکتنوا، اور نہ کنیت رکھو بکنیتی، میری کنیت پر، یعنی ابو القاسم نہیں رکھو، اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھو، اور خاص طور پر جب نام محمد ہو اور کنیت بھی. حدثنا محمد بن کثیر، ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا. محمد بن کثیر ابو عبداللہ العبدی ہیں، حافظ ہیں، ثقہ ہیں، بصری ہیں اور صاحب حدیث و معرفت تھے. انہوں نے بصرہ اور کوفہ میں سماع کیا، یعنی حدیث سنی. ان کی عمر لمبی تھی. ان کی تمام احادیث جو ہیں صحاح ستہ میں درج کی گئی ہیں. فضل بن حباب کہتے ہیں کہ یہ متقی اور فاضل یعنی لائق تھے. بالوں کو رنگتے تھے، 90 سال تک زندہ رہے، یعنی لمبی عمر پائی انہوں نے. حدیث کے راوی جابر ہیں. حدثنا شعبہ عن منصور عن سالم عن جابر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے قال، آپ نے فرمایا تسموا بسمی ولا تکتنوا بکنیتی، میرے نام پہ نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت مت رکھو. اگلی حدیث ہے اسی موضوع کی. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان، ہم سے علی بن عبداللہ ابن المدینی نے روایت کیا. حدثنا سفیان عن ایوب عن ابن سیرین قال سمعت ابا ہریرہ، ابن سیرین تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا رضی اللہ عنہ یقول، کہتے ہیں قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو بسمی ولا تکتنوا بکنیتی، میرے نام پر نام رکھو مگر میری کنیت مت رکھو. اس بارے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا یہ پابندی آپ کی زندگی تک تھی یا آپ کے بعد بھی ہے. تو بعض نے کہا کہ یہ پابندی صرف آپ کی زندگی تک ہی تھی، بعد میں لوگوں کے لیے اس کی اجازت تھی. لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. ابو القاسم کنیت نہیں رکھنی چاہیے، جبکہ نام اگر کوئی شخص اپنا محمد رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بہت سے لوگ جب محمد نام رکھتے ہیں تو ذرا ڈرتے بھی ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کیا یہ جائز ہے، کہیں منع تو نہیں، کہیں بے ادبی تو نہیں.
ایز لانگ ایز آپ اس کو منہ نہیں بناتے یا اس کو بگاڑتے نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا کوئی حرج نہیں، بابرکت نام ہے. اور یاد رکھیے اس زمین پر، اس پلانٹ پر جتنے لوگوں کا نام محمد ہے، شاید کوئی اور نام اس تعداد میں کسی کا ہو. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا ہے جب سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے آج تک بھی، سب سے زیادہ لوگ محمد کے نام سے ہیں. یعنی اس نام کی کثرت ہے. تو نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن کنیت پر کنیت رکھنا بعض علماء کے نزدیک مطلقاً منع ہے، ایبسولوٹلی پروہیبٹڈ، چاہے اس شخص کا نام محمد ہو یا نہ ہو. اور بہت سے علماء نے اس پر کافی بحث بھی کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اجازت دی تھی خاص طور پر. انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد اگر میرا کوئی بیٹا پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام محمد رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے اجازت دی. انہوں نے پوچھا کیا اس کی کنیت ابو القاسم رکھ لیں؟ تو آپ نے کہا کہ جی ہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی خاص تھا، آپ نے یہ اجازت سب کو نہیں دی. باب حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا الفضل بن موسى عن الجعید بن عبد الرحمن رأيت السائب بن يزيد بن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادع الله قال فدعا لي. حدثنا اسحاق بن ابراہیم، اسحاق بن ابراہیم بن نصر البخاری نے، جن کی کنیت ابو ابراہیم ہے، امام بخاری کو یہ حدیث بیان کی. اور حدیث کے راوی ہیں جعید بن عبد الرحمن. وہ کہتے ہیں رأیت السائب ابن یزید، میں نے دیکھا سائب بن یزید کو، ابن 94 94 سال کی عمر کے، جلدن معتدلن مضبوط جسم کے، گٹھے ہوئے جسم کے، معتدل یعنی کوئی امبیلنس نہیں، کچھ نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ. فقال تو وہ کہنے لگے قد علمت ما متعت به سمعی وبصری الا بدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرے جو حواس، کان، آنکھ سب اب تک کام دیتے رہے ہیں، فائدہ میں ان سے اٹھا رہا ہوں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے. کیسے؟ ان خالتی، میری خالہ، ذہبت بھی الیہ، مجھے آپ کے پاس لے گئیں. یعنی چھوٹے سے تھے عمر کے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں. فقالت تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابن اختی، میری بہن کا بیٹا، شاکن بیمار ہے، اس کو شکایت ہے، فدعوا اللہ، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے. قال تو کہتے ہیں فدعا لی، تو آپ نے میرے لیے دعا کی. یعنی ان کو، سائب بن یزید کو، لمبی عمر کے ساتھ ہوش و حواس اور اچھی صحت اور طاقت، ان سب چیزوں کی جو نعمت ملی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تھی. یعنی آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی جب آپ بیمار تھے اور بچے سے تھے. یعنی آپ دیکھیے کہ عام طور پہ جو بچہ بیمار سا ہوتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو عموماً وہ بڑے ہو کر بھی یعنی کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتے، کیونکہ بچپن میں کچھ کمزوریاں رہ جاتی. لیکن یہ بچپن میں بیمار تھے اور لگتا ایسے ہے کہ جیسے ان کی بیماری سے ماں بھی تھک گئی، خالہ بھی تھک گئی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ آپ اس کی صحت کے لیے دعا کر دیجئے. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اور وہ جب تک زندہ رہے بالکل صحیح، صحت مند، سلامت رہے. یہاں ایک بات پتہ چل رہی ہے ہمیں، اور وہ ہے کسی سے دعا کی درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں. ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنا لینا چاہیے، اس کو تکیہ کلام نہیں بنا لینا چاہیے، اس کے لیے کسی کو پابند نہیں کر دینا چاہیے کہ مثلا آپ نے لازم ہر نماز کے بعد میرے لیے دعا کرنی، پھر یہ پابندی لگانا کہ میرا نام لے کے دعا کریں. یہ سب دوسرے کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. کیونکہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ جس بھی انسان کو کہیں گے کہ آپ کے لیے دعا کریں، چاہے آپ کی ماں ہو، دادی ہو، ابا ہو، کوئی بھی انسان ہو، تو عام طور پہ بزرگوں سے ہم کہتے ہیں تو بزرگوں کا حافظہ کتنا ہوتا ہے، ان کی طاقت اور صحت کتنی ہوتی، کیا ہم ان پر ان کی جان سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈال رہے ہوتے؟ تو
عمومی طور پر تو آپ کبھی کبھار کسی سے کہہ سکتے ہیں، مثلا کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہے یا کوئی خاص موقع ہے، لیکن ہر وقت اور پھر جب ملیں اس وقت اور پھر پابندیاں اور شرطیں لگا لگا کر، یہ چیز نہ سنت سے ثابت ہے اور نہ اخلاقی اعتبار سے مناسب ہے۔ ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو بھی دعا دی تھی، پیچھے گزر بھی چکی ہے۔ کس کو دی تھی؟ حضرت انس بن مالک کو اور ابن عباس کو۔ جی، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر اور اسے کتاب کی تاویل یعنی تفسیر کا علم عطا کر۔ تو حضرت ابن عباس سے آگے کوئی بھی اس فن میں نہیں نکل سکا۔ پھر حضرت انس کو آپ نے دعا دی تھی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے افراد پر داخل ہوتے تھے، ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو آپ نے ہمارے لیے دعا کی، تو میری والدہ ام سلیم نے عرض کیا آپ کا ادنا خادم انس، کیا آپ اس کو دعا نہ دیں گے؟ یعنی آپ نے جنرلی دعا دی تو پھر ماں نے آگے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل حیاتہ واغفر لہ۔ کس کس چیز کی دعا ہے؟ اے اللہ اس کے مال اولاد میں کثرت دے، اس کو لمبی زندگی عطا کر اور اس کی بخشش فرما۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے جن چیزوں کی دعا فرمائی، نمبر 1 اولاد، میں اپنی اولاد میں سے 103 کو خود دفن کر چکا ہوں، یعنی ان کے بچے اور بچوں کے بچے، ان میں سے 103 ان کی زندگی میں فوت ہوئے تھے جن کو انہوں نے خود دفن کیا تھا، یعنی ان کے سامنے۔ میرے باغ کے پھل سال میں 2 بار آیا کرتے تھے، اور اتنے عرصے سے زندہ ہوں کہ اب میں لوگوں میں جاتے ہوئے شرمانے لگا ہوں کہ یہ بزرگ ابھی تک زندہ ہے، امید ہے کہ میری مغفرت بھی ہو جائے گی۔ تو 3 دعائیں تو دنیا میں ہی قبول ہو گئی، اولاد کی، مال کی اور زندگی کی، اور مغفرت آخرت کے لیے تو کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ بھی میرے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی ہیں ابو زید، ان کو دعا دی تھی، یہ مسند احمد میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آؤ، تو ابو زید کہتے ہیں کہ پھر آپ نے میرے سر اور داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرا، یعنی پورے اس جگہ پر، چہرے پر، اور دعا کی اللہم جملہ وادم جمالہ، اللہ اس کو خوبصورت بنا دے اور اس کی خوبصورتی ہمیشہ باقی رہے، یعنی بڑھاپے تک یہ خوبصورت رہے، اس کے حسن کو دوام عطا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعاؤں کو اکٹھا کیا جائے تو حیرانی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کس موقع پر کن الفاظ کے ساتھ خوبصورت دعا دیتے تھے۔ ابو زید کی عمر بھی 100 سال سے اوپر ہوئی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے صرف چند بال ہی سفید ہوئے، اور آخر دم تک وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اور کبھی ان کے چہرے پر شکنیں نہیں دیکھی گئی تھی، یہ بل وغیرہ نہیں پڑے تھے، حتیٰ کہ فوت ہو گئے۔ چہرہ رنکل لیس تھا، کوئی رنکلز نہیں تھے ان کے چہرے پر، 100 سال سے اوپر عمر کے، اور مسکراہٹ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خوبصورتی کس میں ہے؟ خوبصورتی مسکراہٹ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسکرانے سے بخل نہ کیجیے، صدقے کا صدقہ بھی ادا ہوتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان خوبصورت بھی لگتا ہے۔ معمولی سے معمولی شکل کا انسان بھی جب مسکراتا ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے حضرت جریر کو بھی دعا دی تھی۔ جریر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم مجھے ذوالخلصہ سے نجات نہیں دیتے؟ ذوالخلصہ بت ہے نا جس کو آپ نے توڑنے کے لیے کہا تھا۔ تو نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور آپ کو اس سے نجات دیتا ہوں، آپ کو راحت پہنچاتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو ساتھ لیا، اور وہ سب گھوڑوں پر سوار تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا، حتیٰ کہ میں نے اس کے اثرات اپنے سینے میں محسوس کیے، اور پھر آپ نے میرے لیے دعا کی اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو جما دے، یعنی سواری کے قابل کر دے، اور اس کو ہادی بنا دے، اور مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی بھی گھوڑے سے پھر گرا نہیں۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے دعا دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں کہ میں ان کے درمیان فیصلے کروں، حالانکہ میں ایک جوان انسان ہوں، یعنی میں کم عمر ہوں، تجربہ کار نہیں ہوں،
مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو صحیح بات پر قائم رکھ. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی دو لوگوں کے بیچ میں بھی فیصلہ کرتے وقت کوئی شک پیش نہیں آیا، یعنی بالکل صحیح فیصلے کرتا رہا اطمینان کے ساتھ. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے درمیان کبھی اختلافات ہو جاتے ہیں، کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے اور اپنے حق کی دلیلیں لے آتا ہے. تو پھر جو منصف ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، اس کو دونوں طرف کی باتیں سن کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. باب خاتم النبوتی، نبوت کی مہر کا بیان جو آپ کے دو مونڈوں کے بیچ میں تھی. حدثنا محمد بن عبید اللہ حدثنا حاتم عن الجعیدی ابن عبد الرحمن. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن عبید اللہ نے روایت کیا، اور پھر قال سمعت الصائب بن یزید. عبد الرحمن الجعیدی کہتے ہیں کہ میں نے سنا صائب بن یزید سے، قال وہ کہتے ہیں ذهبت بی خالتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں. فقالت تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابن اختی وقع، میری بہن کا بیٹا جو ہے بیمار ہے. وقع وہاں شاکن تھا یا وقع، یعنی اس میں بیماری پڑ گئی. فمسح رأسی، تو آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی. وتودع، اور آپ نے وضو کیا. فشربت من وضوئہ، تو میں نے آپ کے وضو کے پانی میں سے پیا. ثم قمت خلف ظہرہ، پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا، یعنی بیک سائڈ پہ. فنظرت، تو میں نے دیکھا، الی طرف، خاتم مہر کے، النبوتی نبوت کی، بین کتفیہ آپ کے دو شانوں کے بیچ میں. قال ابن عبید اللہ، ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ حدیث کا جو لفظ ہے الحجلۃ، الحجلہ من حجل الفرس، یہ گھوڑے کے حجل سے نکلا ہے. حجل اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ ہوتی، چھوٹا سا نشان ہوتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے. من حجل الفرس، گھوڑے کی سفیدی، الذی بین عینیہ، جو اس کی دو آنکھوں کے بیچ میں ہوتی ہے. قال ابراہیم بن حمزہ مثل زر الحجلۃ، ابراہیم بن حمزہ کی روایت میں آتا ہے کہ یہ زر الحجلہ یعنی مسہری کی گھنڈی کی طرح تھی. حجلہ مسہری، حجلہ عروسی نہیں ہوتا، مسہری ہوتی ہے جس میں دلہن کو بٹھایا جاتا ہے، اس کی گھنڈی کی طرح اس میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لٹک رہی ہوتی ہیں. اور حجلہ کا معنی پرندے کا انڈا بھی ہے، یعنی کبوتر کے انڈے برابر، یا گھوڑے کی دو آنکھوں کے بیچ میں جو سفیدی کا چھوٹا سا نشان ہوتا ہے اس کے برابر، یا وہ جو حجلہ عروسی کی گھنڈی ہوتی ہے اس کے برابر، یعنی چھوٹی سی تھی اور دو کندھوں کے بیچ میں تھی. باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یعنی حلیے وغیرہ کا بیان اور اخلاق کا بیان. حدثنا ابو عاصم ان عمر بن سعید بن ابی حسین ان ابن ابی ملیکہ ان عقبۃ بن الحارث قال صلى ابو بکر رضی اللہ عنہ العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم لا شبيه بعلی وعلی يضحك. ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا اور حدیث کے راوی عقبہ بن حارث ہیں. قال کہتے ہیں صلی ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، العصر نماز عصر. ثم خرج یمشی، پھر پیدل چل نکلے. فرأى الحسن، تو انہوں نے دیکھا حضرت حسن کو، یلعب، وہ کھیل رہے ہیں، مع الصبیان، بچوں کے ساتھ. فحملہ، تو انہوں نے سوار کر لیا ان کو، علی عاتقہ، اپنے کندھے پر، انہیں اپنے کندھے پر بٹھا لیا. وقال، اور کہا، بِأَبِي، میرا باپ تجھ پہ قربان، شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت حسن کی شباہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. لا شبیہ بعلی، حضرت علی کے ساتھ شباہت نہیں. وعلی یضحک، حضرت علی سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. کہتے ہیں کہ حضرت حسن کا اوپر والا دھڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، اور جو حضرت حسین تھے ان کا شاید نیچے والا حصہ جو تھا، یہ پاؤں وغیرہ جو تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے. تو بہرحال دونوں کو ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شبیہ بنتی تھی. اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے تعلقات آپس میں اچھے تھے. اسی لیے جب انہوں نے یہ بات کہی
تو حضرت علی نے اس کو برا نہیں مانا، مائنڈ نہیں کیا، اور اس بات پر ہنستے رہے. وہ بھی خوش ہوئے کہ میرا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کی شباہت آپ پر ہو. حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا اسماعیل عن ابی جحیفة رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن یشبہہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے احمد بن یونس نے روایت کیا، انہوں نے زہیر سے، انہوں نے اسماعیل سے، انہوں نے ابی جحیفہ سے رضی اللہ عنہ قال، وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وکان الحسن یشبہہ، اور حضرت حسن آپ کے مشابہ تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.